اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ کھانے پر سورہ کوثر پڑھنا۔ مسز حذیفہ کراچی سے۔ میں نے بڑوں سے سنا ہے کہ کھانے پر سورہ کوثر پڑھ کر پھونکنے سے کھانے میں برکت ہوتی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ یا تفسیر پڑھتے ہوئے کیا مکمل سر کا ڈھانپنا ضروری ہے کہ کوئی بال نظر نہ آئے، یا عام حالات میں جیسے سر پر دوپٹہ رکھتے ہیں وہ کافی ہے؟ دیکھیں، جیسے سر پہ دوپٹہ رکھتے ہیں وہ بھی کافی ہے، لیکن پورا اسکارف لے لیں تو زیادہ اچھی بات ہے۔ تو سر ڈھانپ کے ہی عبادت کرنی چاہیے، اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے اور عبادت کی جو روحانیت ہے وہ زیادہ حاصل ہوگی۔ باقی یہ جو کھانے پر سورہ کوثر پڑھ کے پھونکنا، اس کی میرے علم میں کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، اور ویسے بھی کھانے پر پھونکنے سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، صحیح حدیث ہے اس بارے میں۔ تو کیونکہ آپ کے کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے، گندا سانس ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جب گلاس سے یا کسی برتن سے پانی پیو تو سانس لینے کے لیے اس کو ہٹاؤ منہ سے۔ ہم 3 سانس میں پانی پیتے ہیں نا، جو سنت ہے، تو سانس برتن سے باہر لیا جائے۔ تو اس لیے کھانے پر نہ پھونکا کریں، اس سے جرمز جو ہیں وہ جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی کیا کھانے پر پھونکنے سے۔ پانی پر دم کرنے کا شرعی حکم، کیا پانی پر دم کر سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو میں نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی چیزوں پر پھونکنا سے منع کیا، یعنی آپ نے فرمایا کہ کھانے پینے کی چیزوں پر پھونکنا نہیں چاہیے۔ اس بارے میں وضاحت فرما دیں شاکر کشمیر سے۔ جناب شاکر صاحب، جو اشکال آپ کو ہے وہی مجھے بھی ہے۔ ہمارے ہاں رواج تو ہے کہ پانی پر دم کر کے مریض کو پلایا جاتا ہے، تو مریض پہ پانی پہ دم کر کے بہانا یا چھینٹے لگانا، اس پہ تو ہمیں آثار ملتے ہیں۔ ایک ابو داؤد کی ایک ضعیف روایت بھی ملتی ہے اس بارے میں کہ نبی نے وہ دم کر کے پانی ان کے اوپر ڈالا ہے۔ چلیں، اس بارے میں ضعیف روایت نہ بھی ملے یا کوئی بھی روایت نہ ہو تو فی نفسی ایک جائز عمل ہے۔ رقیہ کے لیے کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ حدیث سے ثابت ہی ہو، وہ تو کلام اللہ سے یا ذکر اللہ سے ایک یوں سمجھیں کہ تبرک ہے، برکت حاصل کرنا ہے۔ اب برکت براہ راست پھونک لگا کے بھی ہو سکتی ہے، پانی پہ دم کر کے وہ پانی مریض کے اوپر ڈالنے سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو لیکن اصل مسئلہ پانی پہ دم کر کے پانی چھینٹے مارنے کا یا پانی مریض کے اوپر ڈالنے کا نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پانی پہ دم کر کے یعنی پھونک لگا کے آپ رقیہ کریں اور وہ پانی مریض کو پلانا۔ تو اس کے بارے میں مجھے بھی عرصہ دراز سے اشکال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کھانے پینے کی چیزوں میں پھونکنے سے منع کیا ہے، اور ظاہر ہے منع اسی لیے کیا ہے کہ ایک گندا سانس ہے جو پانی میں جائے گا، اور وہ پھر آپ کھاتے بھی ہیں اسی کو، تو یہ اسلام کا ایک نظافت کا جو نظام ہے اس کے خلاف ہے۔ اگرچہ جمہور فقہا کے نزدیک یہ نہیں تنزیہی ہے، تنزیہی کا مطلب یہ کراہت ہے، کوئی حرام نہیں ہے، یہ صفائی ستھرائی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اسلام ایک گندگی کو پسند نہیں کرتا۔ جب آپ منہ سے سانس نکال رہے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ نکل رہی ہے، وہ پانی میں جائے اور جو ہے وہ کھانے میں جائے، تو یہ اس کے کراہت بہرحال ہے اس میں۔ تو لیکن اتنی بات تو ہے نا کہ کراہت تو آ گئی نا اس میں، تو اب چاہے اس پہ آپ فاتحہ دم کریں یا قرآن کی صورتیں دم کریں۔ تو عرصہ دراز سے مجھے اشکال ہے، تو دیگر اصحاب علم سے آپ رجوع کریں اس بارے میں، اگر کوئی دلیل ملتی ہے یا کوئی صحابہ کے آثار وغیرہ ملتے ہیں تو مجھے بھی آپ بتائیں۔ میں نے جو سرسری تحقیق کی ہے، سرسری تلاش سے مجھے نہیں ملا، اور کوئی مسئلہ اتنی اہم نوعیت کا ہے نہیں کہ میں بہت زیادہ اس میں گھس کے تحقیق کروں۔ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ بہت زیادہ گھس کے تحقیق کر لوں گا، لیکن تاحال مجھے بھی یہ اشکال بہرحال ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں پہ نبی نے پھونک لگانے سے منع کیا ہے، تو ہم رقیہ میں پھونک لگا کے مریض کو وہ پانی پلاتے ہیں، تو بہرحال کراہت تو ہو گئی نا اس میں۔ تو وہ طریقہ کیوں اختیار نہیں کیا جائے جو بالکل بے غبار ہے؟ وہ بے غبار طریقہ کیا ہے بھائی؟ پانی پہ پھونک لگا کے مریض پہ پانی کی چھینٹیں ماری جائیں، یا پانی اس پہ اوپر ڈالا جائے، یا ڈائریکٹ مریض پہ پھونک لگا دیں، تو یہ طریقہ سنت کے زیادہ قریب ہے۔ چائے میں پھونک مارنا کیسا ہے؟ گرم چائے کو پھونک مار کر پینا کیسا ہے؟ مطیع الرحمن سعودی عرب سے۔ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے، اور ظاہر ہے اس کی وجہ واضح ہے کہ یہ نظافت کے، صفائی کے خلاف ہے۔ گندی ہوا ہوتی ہے، جب آپ کھانے میں پھونک ماریں گے وہ گندی ہوا اس میں جائے گی۔ تو لیکن اس کا حلال حرام سے تعلق نہیں ہے، یہ چیزیں آداب سے ان کا تعلق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آداب ہمیں سکھائے ہیں کہ رہن سہن کے، تو رہن سہن کے آداب سے اس کا تعلق ہے۔ تو کوئی اگر پھونک مار دیتا ہے تو ناپسندیدہ کام ہے، مکروہ کام ہے،
مگر اس سے نہ کھانا حرام ہوتا ہے، اور یہ عمل بھی حرام نہیں ہے، بس صفائی ستھرائی کی بات ہے تو اس کو فالو کر لینا چاہیے، چاہے چائے ہو یا کوئی بھی چیز ہو۔ راجستھان سے کسی نے پوچھا راجستھان انڈیا سے، نیاز اور فاتحہ کیوں نہیں دلانا چاہیے، اس بارے میں بتا دیجئے، کیونکہ لوگ مجھ سے ہر بار یہی بولتے ہیں کہ تم لوگ نیاز کیوں نہیں دیتے۔ ان سے بولیں یہ نیاز کا لفظ ہی نہیں ہے حدیث میں، اور یہ چلو لفظ بعض حدیثوں میں نہیں ہوتے، عمل تو ملتا ہے، تو عمل بھی نہیں ہے۔ بتاؤ کن صحابی نے کس وقت نیاز دلائی تھی، کیا کیا تھا؟ یہ نیاز دلانا ہوتا کیا ہے؟ صدقات و خیرات ہیں، کسی بھی غریب کو جب چاہو چپکے سے کھلا دو اللہ کی رضا کے لیے، بس اس سے زیادہ صدقات و خیرات کی اور کوئی حیثیت نہیں ہے، بس یہی حیثیت ہے۔ تو 11ویں 12ویں اور پھر فلانے کی نیاز اور فلانے کی نیاز، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، ائمہ اربعہ، مجتہدین میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے۔ دم کیا ہوا پانی استعمال کرنا۔ مدرسۃ البنات میں ختم بخاری شریف کے وقت مولانا صاحب کی طرف سے دم کیا ہوا پانی ملتا ہے، کیا ہم وہ پانی استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ بھی بتا دیں کہ کسی کا دم کیا ہوا پانی استعمال کرنا درست ہے؟ ارم یوسف انڈیا سے، جی پانی دم کر کے استعمال کرنا جائز ہے، لیکن ویسے ایک بات ہے کہ مجھے تو بڑی ایک عجیب سی وہ آتی ہے اس میں کہ لوگ جو پھونک مارتے ہیں پانی میں، اس میں جراثیم بھی جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں اور برتن میں پھونک مارنے سے منع کیا ہے، تو اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آپ پانی میں پھونک ماریں گے تو جمس جائیں گے اس میں، تو ٹھیک ہے ایک رقیہ کے طور پر، دم کے طور پر، برکت کے لیے پانی میں پھونک مار کر اس کو پینا یا چھڑکاؤ کرنا یہ جائز ہے، اور رقیہ کے لیے دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی بھی چیز بطور دم کے یا بطور تبرک کے کوئی عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ یہ ویسے اس کے خلاف معلوم ہوتا ہے اس کو ایسے پانی کو پینا، اور ویسے بھی ایک نامحرم لڑکیوں کا، ایک نامحرم مرد کے دم کیے ہوئے پانی کو کثرت سے استعمال کرنے میں اور تھوڑی ایک حیا کے خلاف یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی بوڑھے استاذ ہیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جوان استاذ سے تھوڑا احتیاط یہ لازم ہے۔ جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا، جائز تو ہے، بہتر اور حیا کے جو زیادہ قریب بات ہے اس کی بات کر رہا ہوں، جائز ہے، حیا کے زیادہ قریب بات یہ ہے، اور یعنی ایک یوں سمجھے کہ ایک انسان کی طبیعت میں جو سلامتی ہوتی ہے کہ اس کو گھن آتی ہے ایک چیز سے، اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ پھونکے لگا ہوا پانی کم از کم پینے سے اعتراض کرنا چاہیے، باقی جائز ہے۔ بہتر یہی ہے کہ جو چیزیں احادیث سے ثابت ہیں ان کو فالو کیا جائے نا۔ رقیہ میں سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھا کریں رات کو سونے سے پہلے، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کے پھونک ماریں، ہاتھ پہ دم کریں، 3 دفعہ پورے جسم پہ پھیریں، تو یہ چیزیں قرآن و سنت سے ثابت ہیں، ان چیزوں کو لوگ فوکس نہیں کرتے، دائیں بائیں زیادہ جا رہے ہوتے ہیں۔